زیادہ لمبا نہ ہونا. اب یہاں سے ہم بات کریں گے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی. مطلب دیکھیں قرآن پاک میں حضور کے علم کا ذکر کیسے آ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں حضور جانتے، جو سرکار کو علم غیب نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. سورہ تکویر کی آیت نمبر 24. ذرا کان کھول کے ان لوگوں کو سنائیں اور سنیں کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. مطلب کنجوسی بھی ایک بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماری، کمزوری، روح کی کمزوری. تو فرمایا میرے محبوب میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے. میرا محبوب نہ کنجوس ہے، بخیل ہے، نہیں. میرا محبوب تو سخی ہے. جو عطا اللہ ان کو کرتا ہے نا، بتاتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں وہ اپنی امت کو ویسے ہی بتا دیتی ہیں. تو وہ بالکل بھی بخیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو بخیل تو وہی بندہ ہوگا نا. مطلب دیکھیں نا، جس کے پاس کچھ ہے اور وہ آگے کسی کو نہیں دے رہا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس ہے اور وہ آگے بانٹ رہے ہیں. ان کے پاس ہے غیب کا علم، اسی لیے تو وہ بانٹ رہے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، تو وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اور جو اللہ کی قرآن کی آیت کا انکار کر دے تو وہ بندہ کیا ہوگا پھر؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں. اگر آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، اگر ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں نا. پھر سورہ ہود میں فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ. سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں محبوب. ہم آپ کی طرف، محبوب آپ کی طرف کون وحی کرتا ہے؟ اللہ. یہاں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فرمایا جا رہا ہے. پھر فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ. یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. وحی خفی سے کہا جاتا ہے کہ ایسی وحی جس میں اللہ نے جبرائیل کو بھی درمیان میں نہیں لے کر آئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں وحی دے کے بھیجا، بلکہ ڈائریکٹ حضور سے گفتگو فرمائی ڈائریکٹ. اب وہ جو آگے حضور نے بیان فرمایا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. پھر قرآن پاک میں بھی فرما دے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب جو بات کرتا ہے وہ وہی تو آتی ہے ساری کی ساری. وہ میں ہی تو بات کرتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ میں ہی تو بات کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ نحل آیت نمبر 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہدایت، رحمت اور بشارت مسلمانوں کو. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. سورہ انعام آیت نمبر 38. ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کچھ اٹھا نہ رکھا. ہر چیز کا علم اس میں بیان کر دیا. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورہ نمل آیت نمبر 75. اور جتنے غیب ہیں، غائبہ جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین میں، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہے. مطلب آسمانوں میں بھی جتنے غیب ہیں محبوب اور زمینوں میں بھی جتنے غیب ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. اور یہ ساری کتاب میرے محبوب کی محتاج ہے، میرا محبوب کتاب کا محتاج نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. انبیاء کو کتاب دینی تھی، کوہ طور پہ بلایا، کسی کو کہیں بلایا صحیفہ دینے کے لیے. جبرائیل نے پوچھا مولا محبوب کو کہاں بلانا؟ فرمایا محبوب جو ہے نا اس کو نہیں بلانا. پروٹوکول ہے نا، ایک ادب ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ایک آنر ہے، ایک عام بندے کی اور ایک بڑے بندے کی، مقتدی کی اور امام کی. اور امام بھی جو محبوب اور سید الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. اب دیکھیے رسپیکٹ، آنر، پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تابع میرے محبوب کے ہیں. اب دیکھیں نا، نماز میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز، قرآن پاک میں حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو. مولا نماز کیسے پڑھیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. محبوب جس طرح آپ نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح کر لیں. محبوب مولا وضو کیسے کرنا ہے؟ محبوب جس طرح آپ فرماتے ہیں. مطلب 40 سال کے بعد سرکار نے نبوت کا درس شروع کیا، نبوت کا اعلان ہوا. اس سے پہلے بھی حضور 40 سال نمازیں بھی پڑھتے تھے، درود بھی پڑھتے. کیا مطلب عبادات تو کرتے تھے نا سرکار. 40 سال آپ نے ایسے تو نہیں گزار دیے نا.
تو 40 سال حضور عربی بھی پڑھتے تھے، عربی میں دعائیں بھی پڑھتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے، تو وہ علم کہاں سے آیا؟ تو فرمایا جتنا علم ہے سارا ہم نے اس کتاب میں نازل فرما دیا، اور وہ ساری کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضور پر، اور حضور نے 23 سال کے عرصے میں اپنی امت کو وہ کتاب اپنے صحابہ کو سکھائی۔ تو آپ اندازہ کریں جتنا علم ہے سارا اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرما دیا۔ اب ایک لفظ کیا جاتا ہے امی، امی کا لفظ کیا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا امی، ماں، مطلب ہماری جو شروعات ہے وہ ہماری ماں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ امی، مطلب میرے آقا جو ہیں ان کو سیکھنے کی کسی سے ضرورت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے آدم کو سکھایا، ہم نے عیسیٰ کو سکھایا، ہم نے موسیٰ کو سکھایا۔ تو سارا علم ہم نے اپنے محبوب کا عطا فرمایا، اور وہ علم لوگوں کو بانٹنے میں بخیل نہیں ہے، وہ ہر علم جو ہم نے ان کو عطا فرمایا وہ انہوں نے لوگوں کو سکھا دیا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دی کہ میرے نبی کا اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ باپ بھی اس کا استاد ہو، ماں بھی اس کی استاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کی کوئی میرے نبی کو سکھائے۔ لوگوں نے بات کرنی تھی یار یہ تو کسی کی کتابیں پڑھ کے دین اسلام بنا لیا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں، فرمائیں یہ دین اسلام جو ہے یہ سارا کا سارا اللہ نے عطا فرمایا اور نبی نے آگے بانٹا۔ تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اس پر صحیح عقیدہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔